الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، ایک ہفتے کے بعد جمعے کا دن آتا ہے اور نماز جمعہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملے ہوئے جو احکام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی ہوئی جو تعلیمات ہیں، ان کے تعلق سے مذاکرہ ہوتا ہے، یاد دہانی کے طور پر کچھ بات کی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہفتے بھر میں جس طرح کی غفلت ہم سے ہو گئی ہو، ہم لاپرواہی کے شکار ہو گئے ہوں، تو ایک ہفتے کے بعد ان تمام چیزوں کے سامنے آنے کے بعد پھر سے ہم سنبھل جائیں، پھر سے ہم اپنی اصلاح کر لیں، پھر سے ہم اپنے آپ کو اسلامی اور دینی رنگ میں ڈھلنے کی کوشش کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مذاکرہ اور یہ بیانات، یہ خطاب، یہ سب نظر اس چیز کی ہو جاتے ہیں کہ نماز جمعہ کے لیے ہم حاضر ہوئے تھے اور حاضر ہونے کے بعد کچھ بات کی گئی تھی، اتنا وقت تھا، بس جیسے ایک انسان قوالی وغیرہ سن کر کے اس سے لطف اندوز ہو جاتا ہے، جس طریقے سے ایک انسان نغمے سن کر کے اس سے لطف اندوز ہو جاتا ہے، مذاکروں کا اور بیانات کا، تقریروں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو نظام قائم کیا ہے، وہ نظام ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے۔ یہ انسان اپنے آپ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لاکھ کوشش کرے یہ انسان کسی چیز کو بدلنے کی، لاکھ کوشش کرے یہ انسان کسی بھی چیز میں دخل اندازی کی، لیکن ہرگز اس کی قدرت نہیں ہے، قدرت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے عبادت کرنے کا، دینی رنگ میں ڈھل جانے کا اور معاملات کو صحیح کرنے کا، تو ہم اس موقع کو غنیمت جانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کریں۔ وقت گزر چکا ہے لاک ڈاؤن کا، کیا ہوا تھا کہ مسجد نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے، دکانیں بند رکھنی ہیں، ٹھیک ہے، کاروبار نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، شادی بیاہ بہت زیادہ ہنگامے کے ساتھ نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، تمام چیزیں ٹھیک ہو رہی تھی،
اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتا ہے یہی. ان تمام چیزوں کو ہم نے مانا, ان تمام چیزوں کو ہم نے تسلیم کیا, لیکن سر پر جب ہمارے ڈنڈا آیا تو تب ہم نے ان تمام چیزوں کا تسلیم کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اذان جب ہو جائے تو یہ جو بازار ہے, یہ جو دکانیں ہیں, یہ جو تمام خرید و فروخت کا سلسلہ ہے, اسے ختم کر دو, مسجد کی طرف دوڑو. دوڑتے ہیں, چھٹتا ہے کاروبار, ہوتی ہیں دکانیں بند, نہیں ہوتی. جبکہ ہمارے سر پر ڈنڈا آیا کہ بند کرو, ٹھیک ہے بند کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے, لیکن بولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ شادی تو کرنی ہے, نکاح تو کرنا ہے, لیکن اس میں اسراف سے کام نہیں لینا ہے, فضول خرچی نہیں کرنی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنے ہیں. چھوٹتے ہیں, کہتے ہیں کہ شیر کو سوا شیر, اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا آتا ہے, پھر کوئی تیسرا آتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. ہمارے سر پر جب ایک ہنگامی صورت آ جاتی ہے تو اس وقت ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کلام پاک میں اور احادیث میں یہ تمام چیزیں بتا رہا ہے, ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. ایک ایک چیز ریکارڈ ہے. یہ جو اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے اور قیامت کے دن سب دکھایا جائے گا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ غافل ہے اس چیز سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ نہیں, سب جانتا ہے وہ. یہ ہمارے لیے ریکارڈ ہو رہا ہے کہ ہمیں دکھا سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دیکھو یہ تھے تم. کمپیوٹر سامنے ہوگا, اسکرین لگی ہوگی, بٹن دبایا جائے گا اور سارا بایو ڈاٹا ہمارے سامنے ہوگا, یہ تھے تم. تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے لکھوا رہا ہے. جھٹلا نہیں سکتے اس دن کو. اس دن ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں تھے یہ کرنے والے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اتنا جتنا ڈرنا چاہیے. یعنی ہر وقت, ہر دم, ہر لمحہ, ہر قول میں, ہر فعل میں انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, جہاں بھی تم رہو گے اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. معاملات کے تعلق سے بات آ رہی تھی کہ انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ دین صرف یہ ہے نماز پڑھ لی, رمضان کا مہینہ ہے روزے رکھ لیے, حج کی اگر استطاعت اور طاقت ہے, مالیت ہے تو حج کر لیا, عمرہ کر لیا, تسبیح گھما لی, ورد کر لیے, وظیفے پڑھ لیے, یہ دین ہے دین کا یہ حصہ. لیکن ایک بڑا حصہ معاملات سے جڑا ہوا ہے. دھوکے بازی, کیا دین نہیں بتاتا کہ دھوکہ نہیں دینا چاہیے؟ جھوٹ, کیا دین نہیں بتاتا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ حق دبا لینا, کیا دین نہیں بتاتا کہ حق نہیں دبانا چاہیے؟ اسراف اور فضول خرچی کرنا, کیا دین نہیں بتاتا کہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے؟ شراب کی ممانعت, کیا دین نہیں بتاتا کہ یہ حرام ہے؟ تمام چیزیں ہیں ہمارے سامنے, لیکن دین صرف ایک حلیہ. علماء جو ہوں گے, قاری جو ہوں گے, دینی لائن سے جو جڑے ہوئے ہوں گے, وہ اپنے طور پر دین کو ظاہر بھی کریں گے اور دینی اعتبار سے ان کے اعمال بھی ہوں گے. ہم اس سے الگ ہیں نہیں. مسلمان ہیں تو ہر ایک مسلمان, چاہے آج کا مسلمان ہو, چاہے 20 سال پرانا ہو, چاہے 70 سال پرانا مسلمان ہو, ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ایک ہے کہ سب کو ایک پر چلنا پڑے. حلیہ چاہے جس کا جیسا ہو, پینٹ شرٹ پہننے والا ہو یا کرتا پجامہ پہننے والا ہو, ٹوپی ہر وقت سر پہ رکھتا ہو یا ٹوپی نہ رکھتا ہو, مسلمان ہے, کہتا ہے اپنے آپ کو مسلمان, تو قانون اس کے لیے بھی وہی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ نہیں اجی یہ تو مولانا صاحب ہیں, ان کی بات الگ ہے, ہم کہاں مسلمان تو ہیں, ہم کہاں کے لیے بھی تو یہ ہے کہ حرام نہیں کرنا ہے.
دھوکہ نہیں دینا ہے، کم نہیں تولنا ہے، دغا بازی نہیں کرنی ہے. مسلمان ہے تو قانون ہے اس کے لیے. اپنی بھی فکر کیجئے اور اپنی اولاد کی، خاص طور سے آج کی جنریشن، یہ نئی نسل یہ اس چیز سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے کہ دین اور اسلام یہ کیا چیز ہے. میں نے حدیث پڑھی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوں، عورتوں جیسے ان کے چال چلن ہوں. اور آج کے دور میں آپ باہر نکل جائیے، نئی نسل میں دیکھیں یہ چیز. آپ یہ معلوم کریے کہ نماز وغیرہ کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ جی نماز اصل میں وہ پڑھ نہیں پائے، کپڑے بھی ہمارے خراب ہیں، پاک نہیں ہیں. اللہ کی قسم ڈوب مرنے والی چیز ہے کہ ایک مسلمان صبح سے ظہر کا ٹائم آ جائے، عصر کا ٹائم آ جائے اور ناپاک گھوم رہا ہو. اسے یہ ہوش نہ ہو کہ میں ناپاک ہوں، مجھے نہا لینا چاہیے، غسل کر لینا چاہیے. موت اگر آ گئی، جان اگر نکل گئی، روح پرواز اگر ہو گئی تو ناپاک مریں گے جنبی ہونے کی حالت میں. کیوں ہوش نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں بتایا جاتا یہ کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ناپاک نہیں رہنا؟ ہو گئے تو غسل کر لینا ہے. وہ اصل میں ناپاک ہیں اور گھوم رہے، نو ٹینشن، پرواہ نہیں ہے. یہ چیزیں سب گھر میں کرنے کی ہوتی ہیں کہ بتایا جائے. وہ اپنے آپ میں مست ہیں، ہوم ورک ہو گیا، کالج ہو گیا، یونیورسٹی ہو گئی، اسکول ہو گیا، اور گھر کا جو کام ہے وہ سب تمام چیزیں، اور ادھر ادھر فرینڈ شپ، دوستی، یاری، یہ تمام چیزیں. دین سے بے پرواہ. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر اولاد غلط ہوتی ہے اور اس غلطی کی وجہ سے، اس کی غلطی کی وجہ ماں باپ کے دین نہ سکھانے کی ہوتی ہے، یعنی ماں باپ نے اس کو دین نہیں سکھایا، خود نہیں سکھایا یا انتظام نہیں کیا، اب جو وبال ہوگا اس کی غلطیوں کا، اس کے گناہوں کا، وہ ماں باپ پر ہوگا. اچھے سے کپڑے بنا دینا ذمہ داری ہے، گاڑی وغیرہ دلوا دینا ذمہ داری ہے، گھر بار کا انتظام کر دینا ذمہ داری ہے، شادی کر دینا ذمہ داری ہے. دین سکھانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں. وبال اس وقت آئے گا سامنے جب ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، ساری دنیا اکٹھی ہوگی. یہ تھی تمہاری اولاد، نام سے پکارا جائے گا، فلاں ابن فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، آؤ یہاں. اور نام جب جڑ جاتا ہے، اگر نسبت صحیح ہو، اگر صحیح طریقے سے جڑ رہا ہو وہ نام تو بڑی اچھی بات ہے، سر اونچا ہو جاتا ہے، فخر کی بات ہے. لیکن اگر ذلت ہو رہی ہو، رسوائی ہو رہی ہو، شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہو تو انسان اپنا سا منہ لے کر کے رہ جاتا ہے. اور وہاں صرف کچھ لوگ نہیں، ساری دنیا ہوگی. ہاتھ میں کڑے پہن رکھے ہیں، ہاتھ میں چوڑی پہننا، کنگن پہننا عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں ہے. کان چھدوا لینا، کانوں میں کوئی چیز پہن لینا، یہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں ہے. گلے میں ہار ڈال لینا، گلے میں جنجیر پہن لینا، گلے میں کوئی اور چیز ڈال لینا، یہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں ہے. بالوں کو باندھ کر کے پیچھے عورتیں رکھتی تھی، آج کل عورتیں بھی کھول کے رکھتی ہیں. انہوں نے باندھنا شروع کیا ہے کہ پیچھے باندھنا شروع کر دیا اور اسے باندھ کر کے رکھتے ہیں. اور یہاں ایک کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بھی لگاتے ہیں بالوں کو جو صحیح رکھتی ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو. یہ تمام چیزیں، ہیئر بینڈ. ہیئر بینڈ. تو یہ تمام چیزیں، یہ ہمیں احساس پیدا کرنے چاہیے اپنے اندر. اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، مطلب یہ ہے کہ ناکام رہو گے، نامراد رہو گے، پریشان رہو گے. یہ مطلب ہے. لعنت فرما دی، ہم نے حدیث دیکھ لی یا حدیث سن لی اور سن کر کے ادھر سے نکال دیا. دو کان اللہ نے کس لیے دیے؟ اسی لیے تو دیے ہیں کہ ادھر سے سنو، ادھر سے نکال دو. نہیں،
میں مطلب اس کا دوسرا بیان کرتا ہوں، پہلے بھی بیان کیا تھا. 2 اس لیے دیے ہیں کہ حق تم سے کسی بھی جانب سے نکل نہ جائے. ادھر سے آ رہا ہے تو ادھر سے سنو، ادھر سے آ رہا ہے تو ادھر سے سنو، ہر طرف سے لینے کی کوشش کرو. یہ ہے 2 کانوں کا مطلب. دنیا الٹا بیان کرتی ہے کہ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال یعنی جو تم سے جڑے ہوئے ہیں، بال بچے آل و اولاد، ان کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی. اور بچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں آگ لگ رہی ہے، بچہ ادھر جا رہا ہے پکڑ کے کھینچ لیا، رہے ادھر کہاں جا رہا ہے، ایسے نہیں ہوگا بچاؤ. اس آیت کے تعلق سے بات ابھی کرنی ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن میری درخواست ہے کہ گھر میں اس تعلق سے ضرور باتیں کیا کریں، کیونکہ ہمارے جو بال بچے ہیں، ہماری جو آل و اولاد ہے، نئی نسل جو ہے، دین سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے، اور دوری کے سبب ہمارے لیے پریشانی ہے. دین دھیرے دھیرے نکلتا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے دین نکلتا چلا جائے گا تو پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ کر ہم کو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق، وصلى الله على النبي الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله والاعتصام بحبل الله واتباع شريعة الله، والعمل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوادمها، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق، وصلى الله على النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، ولا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق قامي يساس الكفار، وعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار، وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار، وعلى سائر الصحابة والتابعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله سمع الله لمن حمده الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله سمع الله لمن حمده الله الله السلام